السلام علیکم ویئرس، ویلکم بیک ٹو دا کوڈ آف لاس۔ اس ویڈیو میں جو ہے ہم آفینسز ریلیٹنگ ٹو ریلیجن، یعنی کہ ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آفینس ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اس ایکٹ کو، وہ ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں۔ چیپٹر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس انسیڈنٹ پہ بات کرتے ہیں جو ریسنٹلی حیدرآباد میں ہوا ہے، بلاسفیمی کا۔ بلاسفیمی جس کو ہم توہین بھی کہہ سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہاں پر کسی نے توہین قرآن کی ہے، یعنی کی بے ادبی کی، قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلا کر، ٹھیک ہے، پھر اس کو پلازا کی چھت سے پھینکا گیا باہر۔ کہ جب بھی ہمیں کسی چیز سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور اگر اس کو کوئی ڈیمیج کرتا ہے، کوئی اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے ایون، تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، ٹھیک، اور ہم غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، سڈنلی ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں، سڈن پرووکیشن میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں پڑتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، یا ایسا کچھ کرنے سے ہماری جان کو نقصان ہو سکتا ہے یا پھر اور کتنی ہی جانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم اس وقت کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے۔ یہ چیز تو ہمیں نیوٹن کا تھرڈ لا بھی بتاتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی ایکشن ہو کہ آپ کسی کی ریلیجیس فیلنگ کو ہرٹ کرو، قرآن پاک جو کہ اللہ پاک کی پاک کلام ہے ہمارے پاس، اس نے اپنے میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنا کلام ہم تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ تو اگر اس کو کوئی اس طریقے سے اس کی بے ادبی کرے گا تو نو ڈاؤٹ کوئی بھی جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پلازا کے باہر لوگوں نے جو ہے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی اس کے دروازے کو، کہ اس پلازا میں رہائش جو ہے سب سے زیادہ ہندو کمیونٹی کی ہے، تو وکٹم جو ہے وہی لوگ بن رہے ہیں، اور سسپیکٹ جو ہے یہی ہے کہ وہ ایک ہندو پرسن ہے جس نے یہ کیا ہے، اور اس وجہ سے ڈسکریمنیشن جو ہے حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ مائنورٹیز ہماری جو اس ایکٹ میں شامل بھی نہیں ہیں، جو کہ ہمارے ریلیجن کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ریلیجن سے جڑی، اسلام سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ تمام معصوم لوگ بھی جو ہے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں کا اس وقت غم و غصہ بس یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس پرسن کو جس نے یہ حرکت کی ہے، جس نے یہ جرأت کی ہے، اس کو پکڑیں اور اسی وقت جو ہے سر عام عبرت کا نشان بنا دیں، جو کہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کسی جرم ہونے سے روکنا ہوتا ہے تو آپ کو اس اوفینڈر کو ایسی پنشمنٹ دینی پڑتی ہے، ایسی سزا دینی پڑتی ہے تاکہ آپ اگلے لائک مائنڈڈ جو پرسن ہے ان کو ڈیٹر کر سکے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس قسم کا خیال بھی نہ لے کر آ سکے، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اگر وہ پکڑا گیا یا اس نے ایسا کوئی ایکٹ کمٹ کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اس کو بھی سیم سزا دی جائے گی جو لاسٹ اوفینڈر کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سارا کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے قانون کا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دیر نہیں کرتی۔ ہمارا قانون کو، لوگوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارا غم اور غصہ، ہمیں جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، ہماری ریلیجیس فیلنگز کو جو ہرٹ کیا گیا ہے، وہ سب ساری چیزیں اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں ہمیں طریقہ کار ہی بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی جینی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی وجہ سے بنایا ہے تاکہ ہم میں اور جانوروں میں فرق جو ہے واضح ہو سکے۔ جب ہر کوئی اپنے ہاتھوں میں قانون لے لے گا، جس کا جو دل چاہے گا اس طریقے سے ایکٹ کرے گا، جنگل کا قانون بن جائے گا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا ویسے بھی اپنی اینڈنگ پر ہے۔ اپنی پرسنل ڈسکشن کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اب ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اتنا برا جو سانحہ ہوا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو جو اوفینڈر ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے، کون سے سیکشن کے تحت اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی سزا کا جو ہے گلٹی ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے مزید بنا دیر کی یہ سمجھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 295A جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیلیبریٹ اینڈ میلیشیس ایکٹس
intends to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹ مطلب یہ کہ جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، اور میلیشیس ایکٹ یعنی کہ بدنیتی سے، اس کی نیت میں یہ چیز تھی کہ اس کو یہ کام کرنا ہے جان بوجھ کے، وہ کسی بھی کلاس کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صرف ہم مسلمز نہیں آتے، مائنورٹیز جو ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوتی ہیں. ان کے ریلیجن کو اگر انسلٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ریلیجیس بلیف ہیں، ان کے جو یقین ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا ایمان ہے جن چیزوں کے اوپر، جو ان کا عقیدہ ہے، اگر اس کو انسلٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی فیلنگس جو ہے آؤٹریج ہوتی ہیں، غصہ دلایا جاتا ہے بائی ورڈس. ٹھیک ہے، آپ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہو، ان کے عقیدے کا، ان کے جو بلیفس ہیں ان کا آپ مذاق اڑاتے ہو. ٹھیک ہے، آئدر اسپوکن اور ریٹن، چاہے آپ وہ بول کر کرو، ٹھیک ہے، یا پھر ریٹن، یعنی کہ آپ نے کچھ ایسی سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنے کمنٹ کر دیے، یا پھر آپ نے ٹویٹ دے دیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی ایسی پوسٹ کر دی، اور بائی ویزیبل ریپرزنٹیشنز انسلٹ اور اٹیمپٹ ٹو انسلٹ دا ریلیجن اور دا ریلیجیس بلیف آف دیٹ کلاس. آپ کیا کرتے ہو، آپ جو ہے ویزیبل ریپرزنٹیشن یہ کہ وہ مطلب ویزیبل ہو، بائی آئیز جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی ہوں. تو جیسا کہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ ایک ویزیبل ریپرزنٹیشن تھی. ٹھیک، کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتے ہو بائی ورڈس، ٹھیک ہے، چاہے وہ بول کر، چاہے وہ لکھ کر، یا پھر ویزیبل ریپرزنٹیشن جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، آپ کیا کرتے ہو، انسلٹ کرتے ہو، یا اٹیمپٹ بھی اگر آپ کرتے ہو انسلٹ کرنے کی، یعنی کہ اگر آپ نے ایسا کرنے کی اگر کوشش بھی کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both. تو آپ کو جو ہے سزا ملے گی، ٹھیک ہے، جو کہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے 10 سال تک، یعنی کہ 10 سال سے کم کی بھی سزا ہو سکتی ہے. پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیونکہ وہ کیس ٹو کیس ویرائی کرتا ہے. ٹھیک، ساتھ آپ فائن بھی دو گے یا پھر دونوں، یعنی کہ یا تو آپ کے اوپر فائن امپوز کر دی جائے گی کہ بھئی آپ نے اتنا جرمانہ بھرنا ہے، آپ نے یہ ایکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو امپریزنمنٹ ہوگی جسٹ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر فائن بھی لگے اور آپ کو امپریزنمنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ایک آرگنائزیشن تھی ناروے میں، وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ نعوذ باللہ ان پبلکلی جو ہے انہوں نے، اس آرگنائزیشن نے قرآن پاک کو جلایا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو عمر الیاس ہے، اس لڑکے نے آ کر، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا، نعوذ باللہ اس کو جلا رہا تھا، اس نے اس کو آ کر جو ہے مارا، اس کے ساتھ فائٹ وغیرہ شروع کری. اس کے بعد جو ہے پولیس وغیرہ آ گئی تھی، پولیس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا تھا. پولیس جو ہے بہت ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ فوراً سے آ جاتی ہے اگر اس طرح کے کچھ بھی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں. دین اس کے بعد وہاں پر شیلنگ وغیرہ ہوئی، تو یہ پورا چیز ہوئی تھی. تو یہ جو ہے اس کو ریئل ہیرو کا ٹیگ پھر ملا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی ہونے سے بچایا. باقی لوگ سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا ایمان جاگا اور اس نے اس پرسن کو یہ حرکت کرنے سے روکا. دین اس کے بعد اب ہمارا اسی کے اوپر کون سا سیکشن اپلائی ہوتا ہے، یہ جو ناروے میں اس آرگنائزیشن نے جو کیا تھا، ابھی جو ریسنٹلی حیدرآباد میں جس اوفینڈر نے، جس پرسن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کری ہے، تو اس کے اوپر بھی کون سا سیکشن اپلائی ہوگا، کون سی دفعہ لگے گی. اس کے پر جو ہے 295B لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب 295B جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ڈی فائلنگ ایکسیکٹراز آف کاپی آف ہولی قرآن. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی کاپی یا پھر اوریجنل قرآن پاک ہی اگر خود ہے، ٹھیک، تو اس کی ڈی فائلنگ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو شہید کر دینا، ٹھیک، نعوذ باللہ پھاڑنا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے. اب یہاں پر یہ سیکشن ہمیں بتاتا ہے کہ whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of the holy Quran، کہ کوئی بھی جو ہے جان بوجھ کے کیا کرتا ہے، ڈیفائل کرتا ہے، یعنی کہ شہید کرتا ہے، پھاڑتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے یا ڈسکریٹس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکریٹس مطلب یہ کہ اس کی بے حرمتی کرتا ہے. وہ ایک سیکریٹ بک ہے، یعنی کہ ایک قیمتی مقدس کتاب ہے، تو اس کی اگر وہ بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ٹھیک ہے، آف این ایگزیکٹ دیئر فارم اور یوز اٹ ان اینی ڈیروگریٹری مینر اور
فار اینی unlawful purpose، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کیا کرتا ہے اس کو یوز بھی کرتا ہے کسی ایسے ڈیروگیٹری مینر میں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، پیروں میں لینا یا کسی بھی اور چیزوں میں، ٹھیک ہے. یا پھر unlawful purpose کے لیے اگر قرآن پاک کو کوئی بندہ یوز کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ ہی شیل بی پنشڈ وتھ imprisonment فار لائف. تو اس کی عمر قید جو ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہاں پر یہ جو حیدرآباد میں جس آفینڈر نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر 295B لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی اس طرح کی ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے سب سے پہلے کہ بھئی اس کے اوپر 295B تو لگ رہا ہے، لیکن 295B کہہ رہا ہے کہ whoever willfully، جس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے. اب جس پرسن کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کے اگینسٹ جو FIR بھی رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن اب یہاں پر مین کام آتا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، فیئر انویسٹیگیشن کی جائے، ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ کیسے کہ وہ میں آپ کو پہلے یہ پڑھ کے بتا دوں کہ ہمارا جو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہے ٹیک نوٹ لائف وچ گوڈ ہیز میڈ سیکریٹ، کہ اللہ پاک نے اس جان کو قیمتی قرار دیا، اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اسی وجہ سے خودکشی بھی حرام ہے ہمارے اسلام میں، کہ آپ جو ہے خود سے اپنی جان نہیں لو یا آپ کسی اور کی جان نہیں لو. قتل بھی اسی وجہ سے منع ہے کہ اگر آپ نے ایک پرسن کا قتل کیا دیٹ مینس کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ ہماری ٹیچنگز آف اسلام ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ٹیک ناٹ لائف ایکسیپٹ بائی وے آف جسٹس ان لا. ایکسیپشنل کیسز آ گئے کہ اگر آپ کوئی جسٹس کرنا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر کسی نے ایک مرڈر کیا ہے اور تو قصاص قائم کرنے کی، جسٹس قائم کرنے کے لیے، اور اگر لاء میں وہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر قانون اس کی اجازت دے رہا ہے اور انجیکشنز آف اسلامس کے اگینسٹ نہیں ہے، تو آپ کسی پرسن کی لائف لے سکتے ہو. تو اللہ پاک کسی طرح جو ہے ہمیں بتاتا ہے ساری چیزوں کے بارے میں تاکہ ہم عقل حاصل کریں. اس نے ہمیں کہا ہے کہ میں لرن وزڈم، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، عقل حاصل کر سکیں. اللہ پاک نے ہمیں یہی بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی عقلوں کا، اپنے شعور کا استعمال کرنا ہے. اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم میں اور جانوروں میں فرق واضح ہو سکے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہماری سیم پروفیٹک ٹریڈیشن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ the blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am his apostle، کہ وہ مسلمان جو کہ یہ کنفیس کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا بندہ ہوں، کین ناٹ بی شیئرڈ ایکسیپٹ ان 3 cases، اس کے علاوہ اس کی جو لائف نہیں لی جا سکتی، ٹھیک ہے. ان قصاص فار مرڈر، کہ اگر اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو وہ قصاص کا لائبل ہوگا. A married person who commit illegal sexual intercourse، اگر کوئی شادی شدہ انسان ہے اور اگر وہ زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ the one who reverts from Islam and leaves a Muslim، اور وہ پرسن جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دن کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان پرسنس کے علاوہ سب کی لائف جو ہے کو اللہ پاک نے سیکریٹ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. جس پرسن کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، بنانا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آفٹر اے فیئر انویسٹیگیشن، کہ جب تک فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اس فیئر انویسٹیگیشن کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے پورے اس معاملے کی تحقیقات کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی واقعی میں اس ہی پرسن نے یہ بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی، اسی نے جلایا ہے اور اس نے اس کو پھینکا ہے، ٹھیک ہے، اس بلڈنگ سے باہر. اور اگر اس نے یہ ایکٹ کیا ہے، willfully کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، یا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر کیا ہے، کسی کے پریشر میں آ کر کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ والی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر جو ہے اس کو سزا دینی ہے. کیونکہ ہمارا جو نیچرل جسٹس ہے اس کے مین پرنسپل میں سے ایک پرنسپل اوڈی الٹیرم پارٹرم، یعنی کہ جس کا مطلب ہے لیٹ دا ادر سائڈ ٹو بی ہیئرڈ ایز ویل، یعنی کہ جو دوسری پارٹی ہے، مجرم کی پارٹی ہو یا پھر مظلوم کی پارٹی ہو، ان دونوں پارٹیز کو رائٹ ہے کہ ان کو ایک بار سنا جائے، پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ایکٹ کیا ہے
اگر کیا ہے تو کیوں کیا، کسی کے دباؤ میں آ کے کیا، جان بوجھ کے کیا، ان کو سنا جائے، ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، ٹھیک ہے. گیون دا اپارچونیٹی ٹو رسپونڈ ایویڈنس اگینسٹ دیم، اور اس کو یہ بھی موقع دیا جائے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی رہائی کے لیے، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کر سکے. جو انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل دیا گیا. ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے، ٹھیک ہے. اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہمارا کانسٹیٹیوشن کا یہ بتاتا ہے کہ فار دا ڈٹرمنیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ obligation or in any criminal charge against him being a پاکستانی citizen اور being a subject of پاکستان، ٹھیک ہے، اور being a civilian، ہمارے کچھ رائٹس بھی ہیں اور کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. تو اگر ہماری سول رائٹس کی ڈٹرمنیشن کرنی ہے، ہمارے اوپر کوئی کرمنل چارج بنتا ہے. چارج کا مطلب یہ کہ اس نے کوئی ایسا ایکٹ کی وائلیشن کی ہے جو پروہیبٹڈ بائی لا تھا، ٹھیک ہے، جس کو منع کیا تھا لا نے. یعنی کہ 295B میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کرنی، اگر آپ کرو گے تو آپ جو ہے امپریزنمنٹ فار لائف کے لائبل ہوں گے، ٹھیک ہے، پنشمنٹ آپ کو دی جائے گی. تو اب اس کے اوپر کرمنل چارج ہی بن رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے اوپر کرمنل چارج بننے کے بعد سن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس، اس نے جو ہے وائلیشن کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک کرمنل چارج بن رہا ہے، اس نے ایک بہت ہی برا عمل کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ فیئر ٹرائل ہو، باقاعدہ طور پہ ایک پروسیڈنگ اسٹارٹ ہو، ٹھیک ہے، FIR درج ہو، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو. انویسٹیگیشن کے بعد جب وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو اس کو سنا جائے، اس سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے آفٹر انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے، اور ایویڈنس وغیرہ ملنے کے بعد اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا، تو پھر اس کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سیکشن اس پرسن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اور اگر وہ پرسن نان مسلم ہے تو صرف اس ہی پرسن کو سزا دی جائے، اور اس کمیونٹی کے اور جتنے بھی انوسنٹ پرسن ہیں ان کو اس چیز کا وکٹم نہ بنایا جائے. جو ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارے آئین نے جو رائٹ دیا ہے مائنورٹیز کو، جو ہمارے پریمبل میں، یعنی کہ جو ہمارا آبجیکٹیو ہے یہ پاکستان بنانے کا، کہ پاکستان جو ہے ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور کوئی جو ہے ایکول ہے ان دا آئی آف لا. کوئی بھی پاکستان کا اگر سبجیکٹ ہے تو وہ ایکول ہی جو ہے ٹریٹ کیا جائے گا بیفور دا لا. اب یہاں پر مین رول آتا ہے پولیس کا کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کرے، ٹھیک ہے، اس معاملے کی تحقیقات کرے اچھے سے، جو کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جا سکے، اور جو لائک مائنڈڈ ہے ان کو ڈیٹر کیا جا سکے. یعنی کہ آئندہ کبھی بھی کوئی جو اس طرح کا ایکٹ نہ کرے، خاص کر ہمارے پاکستان میں جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں پر ایسا کوئی بھی دوبارہ کرنے کا سوچے بھی نہیں. میں بالکل بھی جو ہے سائیڈ نہیں لے رہی ہوں، میں جسٹ ایک قانون کے مطابق بات کر رہی ہوں کہ ہر پرسن کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ٹھیک ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پروسیجر کو فالو کریں جو قانون نے ہمیں بتایا ہے، تاکہ اس ملک میں امن قائم رہ سکے. اب وہ لوگ جو انوسنٹ ہے، جن کا اس ایکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ریلیجن اسلام کی، اور ہم ان کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا نقصان کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے ونڈو کے تھرو اس گھر کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس پرسن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اس بلڈنگ کو لعنت دے رہے ہیں کہ یہاں سے وہ ایکٹ ہوا تھا. تو یہاں پر یہ لوگ یہ خیال نہیں کر رہے کہ ادھر بجلی کے تار ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس بجلی کی وجہ سے جو ہے ان کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تار ٹوٹ جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی جانیں جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بجلی کے تار ان کے اوپر بھی گر سکتے ہیں. تو اس سے کتنی ہی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہماری عوام جو ہے اس چیز کو بھی شہادت کا نام دے دے گی کہ بھئی اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے، ہم نے جان دے دی. بے شک ہمیں اسلام کے بتائے گئے اور دوسرے جتنے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جتنے بھی حقوق ہیں، فرائض ہیں جو اللہ پاک
نے ہمیں بتائی ہیں، جو ٹیچنگز ہیں ہمارے اسلام کی، وہ ہمیں بے شک یاد نہ ہو روزمرہ کی زندگی میں، بے شک ہم کتنے بھی بے ایمان ہو رہے ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے تو ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے اور ہم مرنے مرانے کو تیار ہو جاتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں بنا یہ سوچے ہوئے کہ اس سے کتنی جانوں کو اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ لوگ جو معصوم ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بھی اس بات کا ہم نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مائنورٹیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ قصوروار نہیں ہے سزا نہیں دینی چاہیے، ان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے یہ سارے لائبل ٹو بھی پنشڈ ہیں۔ یہ جتنا بھی ایکٹ ہے، یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وائلنٹ ایکٹ میں آتا ہے۔ پروٹیسٹ ایک امن والا پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ ایکٹ ہی ایسا تھا کہ بے حرمتی کی گئی تھی، تو کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر کام کیا ہے، آخر میں سزا کس نے دینی ہے؟ قانون نے دینی ہے۔ اور اس طرح وائلنٹ پروٹیسٹ کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہمارے اپنے نقصان کے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ساری چھوٹی چھوٹی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو سمجھیں، قانون کو سمجھیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، اور جس کا کام ہے یہ کام اسے کرنے دیں۔ اگر یہاں پر پولیس اور رینجرز نے شیلنگ کی ہے، لاٹھی چارج وغیرہ کیا ہے، تو انہوں نے بالکل اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے کیا ہے، انہوں نے بالکل غلط نہیں کیا ہے۔ کیونکہ لوگوں نے سچویشن کو مزید ورسٹ کر دیا وائلنٹ پروٹیسٹ کر کے۔ یہ پرسن جو ہے سسپیکٹ کے طور پر اریسٹ کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر کون سا سیکشن اپلائی ہوتا ہے، کون سی سزا کا وہ حقدار ہے، اور کس حد تک ٹھیک ہے اس کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے۔ اور ایسی اگر کوئی سچویشنز ہوتی ہے تو اس میں ہم جو عام سٹیزنز ہیں، ہم جو ادر سٹیزنز ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کس طریقے سے ہماری ڈیوٹیز پرفارم کرنی چاہیے اس طرح کی ورسٹ سچویشنز میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو جو ہے ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم ادر سیکشنز کور کریں گے پاکستان پینل کوڈ کے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔